بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. انتہائی خوبصورت کلام پیش کرنے لگا ہوں. شاعر کیا کہتا ہے، محبت سے سماعت فرمائیے. خوب نام محمد ہے اے مومنوں، خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. خوب نام محمد ہے جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے جو نبی کی محبت سے اس کا گوارا نہیں. خوب محمد مومنوں، جس میں نقطہ رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے اس کا گوارا نہیں. اور ان کے جلوہ کس جگہ پہ نبی کا کرام. ان کے جلوہ کس جگہ نبی کا کرام. عرش سے طور سے عرش سے طور سے یہ وہ دریا جس کا کنارہ نہیں. خوب محمد جس نے پتا محمد
حکمتوں سے تم کو مخاطب کیا کبھی نسبت مصطفیٰ جس کی نسبت اللہ کی بخشش نہیں نسبت جس کی نسبت اللہ کی بخشش نہیں خود نبی سے فرمایا خود نبی سے فرمایا جو تمہارا نہیں محمد جس نے پتا کی محبت میں ستا گزارا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے انتہائی قابل قدر دوستو بھائیوں اور بزرگوں الحمدللہ ہم سب یہاں پر دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو اس بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے جو شخص بھی اس دنیا میں حالت حیات میں آنکھ کھولتا ہے ایک دن اسی دنیا میں اس کی یہ آنکھ موت کی شکل میں بند ہوتی ہے
جس کی قسمت میں حیات ہے، زندگی ہے، اس دنیا میں اس کی آنکھ کھل جاتی، اور جب وہ اپنا وقت موعود پورا کر لیتا ہے تو اس کی آنکھ بند ہو جاتی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو بعض دفعہ اس کی آنکھ کھلی رہ جاتی، پوری یا آدھی، تو سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً اس کی آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے اس عمل کے اندر تاخیر کی تو پھر وہ اعضاء اپنی حالت پہ برقرار رہ جاتے ہیں۔ انسان کا یہ عمل اس کو بتاتا ہے کہ دنیا میں کھلنے والی آنکھ اس دنیا میں ایک دن ضرور بند ہوگی، اور پھر یہاں نہیں کھلے گی، کھلے گی ضرور لیکن یہاں نہیں کھلے گی، بلکہ جب شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق اس کے باقی مسلمان بھائی اس کی میت کو لے جا کے اس کی تدفین کر دیں گے اور پھر اس کی قبر پہ مٹی ڈال دیں گے، پھر جب اس سے واپس چلے جائیں گے تو ابھی وہ مکمل طور پہ اس قبر سے دور نہیں گئے، قریب ہوں گے کہ اس قبر میں رکھے ہوئے بندے کے جسم میں اس کی روح واپس آ جائے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں تعبیر کیا فرمائی، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، جب کسی مسلمان بندے کو قبر میں دفنا دیا جائے اور دفنانے والے اپنے عمل سے فارغ ہو کر جانے لگے تو فوراً فرشتے اس بندے کے پاس اس کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور یہ اتنا جلدی یہ عمل ہوتا ہے قبر بند کرنے کے بعد۔ یہ بخاری شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں دوستو، کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ، کہ بے شک یہ جو قبر میں رکھا ہوا مردہ ہے جس کو ابھی تم نے دفنایا، لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، یہ ان دفنا کے جانے والوں کی جوتوں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ جو واپس جا رہے ہیں بندے، ان کے جوتوں کی آواز اس صاحب قبر کو آ رہی ہوتی ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ قبر بند کرنے کے بعد فرشتوں کے آنے میں اور اس بندے کی جسم میں دوبارہ روح کے آنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، آنن فآنن فوری طور پہ ہوتا ہے۔ تو آنکھ یہاں بند ہوئی، لیکن بہت جلدی جا کر کے عالم برزخ میں جو قبر اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی ہے، وہاں اس کی آنکھ اللہ پاک دوبارہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کے جسم میں ایک حیات آ جاتی ہے، یہ قبر میں دوبارہ زندہ ہوتا ہے، حیات فی القبر اس کو دے دی جاتی ہے۔ جس جسم کو ہم بے جان چھوڑ کر آئے تھے، قبر میں اللہ نے اس میں دوبارہ جان لوٹا دی، روح کو دوبارہ لوٹا دیا، اور پھر فرشتے اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ اب اس آخرت کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے دوست۔ اب مومن بندہ ہے تو اس کی قبر کی زندگی الگ شان والی ہے، اگر خدا نخواستہ کافر اور منافق ہے تو اس کی قبر کی زندگی کی مصیبتیں وہ الگ ہے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ زندگی کتنی ہوگی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. قبر میں ایک بندے نے کتنا رہنا ہے اللہ جانتے ہیں. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اس بات پر ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کو محض ایک مٹی کا گھڑا سمجھ کے ہم آئے ہیں، جس میں ہم بے جان جسم کو دفنا کے آئے ہیں اور اب ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اگر یہ ہمارا بھائی مسلمان تھا اور کلمے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، ایمان کے ساتھ گیا ہے، تو یہ چھوٹی سی نظر آنے والی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی. اور صرف یہ نہیں کہ وہ باغ بن گئی، بلکہ اس کے لیے جنت کی راحتیں، نعمتیں، خیریں وہ ابھی سے شروع ہو جاتی. جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کے قالین بچھا دیے جاتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں اس کے قبر میں آنے لگ جاتی ہیں، فرشتے خوبصورت شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اس کا دل بہلاتے ہیں. جو سوالات ایک مسلمان کو بتائے گئے کہ قبر میں پوچھا جائے گا من ربک وما دینک وما تقول بہذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تم اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو مومن بندہ اس کے جواب فر بہت آسانی کے ساتھ دے دے گا، کامیاب ہو جائے گا. اب وہ فرشتے اس سے کہیں گے نم کنومت العروس، ایسا سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سو جاتی، راحت کے ساتھ سو جا، سکون کے ساتھ سو جا. یہ راحت کی طرف اشارہ ہے، خوشی کی طرف اشارہ ہے. سو جائے گا. اب اس نے اس قبر کے اندر کتنا لمبا عرصہ گزارنا ہے، یہ صرف کون سی ذات جانتی ہے؟ اللہ پاک جانتی ہے. سینکڑوں سال، ہزاروں سال، لاکھوں سال، کچھ نہیں پتا. لیکن یہ سارے عدد، ساری گنتی، سارے ڈیجٹ یہ مومن کی تکلیف کے لیے نہیں ہے کہ اس کو محسوس ہو کہ بھئی کب یہ وقت ختم ہوگا، کب یہ وقت ختم ہوگا، نہیں. بلکہ فرمایا کہ جب محشر قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی اور قبر سے مردے اٹھیں گے، تو یہ مومن بندہ اتنے سکون کی نیند اور چین کی نیند لے کر کے اٹھے گا کہ اس کو لگے گا کہ یہ ابھی سویا تھا اور اس کو ابھی تھوڑی دیر بعد ایک گھڑی کے اندر اس کو اٹھا دیا گیا ہے. تھوڑا سا وقت لگے گا اس کو. اب ایک الگ عالم کی طرف چلے گئے. اب عالم آخرت ہے، عالم آخرت کا میدان ہے. بڑا سخت معاملہ ہے. آخرت کی زندگی اب شروع ہو جائے گی. اب کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے عام امتیوں میں اللہ پاک کس کا حساب کریں گے؟ فرمایا وہ طبقہ جس کو دنیا میں حق پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا ہو. بات پہ غور کیجئے گا. وہ طبقہ جن کے سامنے دنیا میں حق پیش کیا گیا، حق بات رکھی گئی. کسی سے کہا گیا کہ بھئی دیکھیں ایسا نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے، اور وہ بندہ کہے اچھا اوہو یہ تو میں غلطی کر رہا تھا. فوراً حق کو سمجھنے کے بعد جو قبول کر لیتا ہے دنیا میں، تو اس بندے سے اللہ پاک اتنا راضی ہوں گے کہ عام امتیوں میں سب سے پہلے اس طبقے کا حساب کتاب کر کے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. اس لیے یہ ٹال مٹول کرنا اور ادھر ادھر کی باتیں جو آج کل ہمیں سکھائی جاتی ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ اصل تحقیق اب ہونے لگ گئی ہے،
اصل بات اب سامنے آئی ہے، آج سے پہلے جو کچھ کہا گیا وہ غیر محقق باتیں تھی۔ دوستو اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ امت کو اس کے ابتدائی طبقے سے کاٹ دیا جائے۔ باطل پرست لوگ حق کی شکل میں آ کے بیٹھ کے ہمارے ایمان سے کھیلتے ہیں۔ اس حدیث کو ہم پیش نظر رکھیں، حق بات سامنے آ گئی اس کو قبول کر لیں، چاہے نفس کتنا کہے کہ بھئی یہ بات لیں گے تو پھر تو نقصان میں آنا ہے، قبول کریں۔ اور اس سخت دن میں فرمایا کہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ عروج پہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اور اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ کس خوش نصیب بندے کو ملے گی؟ 7 خوش نصیب بندوں کو۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موت سے لے کر کے جنت کے دروازے تک ایک انسان پر جتنے مراحل آنے ہیں وہ سب کھول کے بیان کر دی۔ کل کو میرا امتی یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، سب بتایا گیا۔ سخت دھوپ میں انسان سائے کو بڑی نعمت سمجھتا ہے، اس کی تلاش کرتا ہے، تو جب سورج سر پہ آئے، انسان پسینے میں ڈوب جائے اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، فرمایا 7 یظلہم اللہ فی ظلہ، 7 بندوں کو اللہ پاک اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیں۔ اب یہ 7 بندے کون ہیں؟ یہ خوش نصیب کون ہیں؟ ہمیں آج دنیا میں اس کھلی آنکھوں میں بیٹھ کر، قبل اس کے کہ یہ آنکھ اس دنیا میں بند ہو، اس میں بیٹھ کر اس دن کے عرش کے سائے کے لیے تیاری کرنی ہے نا دوست، کہ ہمیں عرش کا سایہ مل جائے۔ 7 بندے کون ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا الامام العادل، نمبر 2 وشاب نشأ فی عبادت اللہ، نمبر 3 ورجل قلبه معلق بالمسجد، نمبر 4 ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، نمبر 5 ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، نمبر 6 ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، نمبر 7 ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ مشکل کوئی نہیں ہے دوستو، بالکل آسان۔ پہلا خوش نصیب بندہ کون ہے؟ فرمایا الامام العادل، جو عادل حکمران ہے، عادل حکمران۔ اب ایک آدمی حاکم ہو، حکمران کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ضروری نہیں کہ بادشاہ، کہ ایک قوم کا بادشاہ عادل ہو تو وہ پہلے نمبر پہ، وہ بھی ہے، لیکن امام سے مراد ہر ایسا بندہ کہ جو کسی بھی جگہ کے لیے ایک ذمہ دار بنا دیا جائے۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس ملک کی حکمرانی ہے تو آپ امام ہیں، آپ کے پاس مسجد کی امامت ہے تو آپ امام ہیں، آپ کے پاس اپنے خاندان کی سربراہی ہے، آپ امام ہیں، آپ کے پاس اپنے علاقے کا عہدہ اور منصب ہے تو آپ اپنے علاقے کے امام ہیں، اور کچھ نہیں تو ہر بندہ اپنی زندگی میں اپنے گھر کے لیے تو ذمہ دار بنتا ہی ہے، وہ سب اس میں ہے دوست۔ اگر یہ بندہ عدل کے ساتھ زندگی گزار لے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، یہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔
اس لیے کہ امام اور حاکم اور حکمران بننے کے بعد انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، چاہے تو صحیح کر لے چاہے تو غلط کر لے، اس کے پاس اختیارات ہے. اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا، اختیارات کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا. اس نے خزانے میں لوٹ مار نہیں کی، اس نے اسے پوری عوام کا حق سمجھا. اس نے عوام کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، فنڈ چوری نہیں کیے، بیت المال میں خیانت نہیں کی. اس نے جس کا حق تھا اس کو ان کے لیے سنبھال کر رکھا. یہ امام عادل ہے، اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے. نمبر 2، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی. چونکہ یہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس میں طاقت بھی عروج پہ، صحت بھی عروج پہ، تندرستی بھی عروج پہ، سمجھ بوجھ بھی عروج پہ، سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے یہاں سے بھاگ کے وہاں جاتا ہے، وہاں سے بھاگ کے وہاں جاتا ہے، باری باری چیزیں اٹھاتا ہے، خوب کھاتا ہے، خوب پیتا ہے، خوب چھلانگے مارتا ہے، سب چیزیں کرتا ہے. نفس اور شیطان اس کی طرف اس عمر میں متوجہ ہو جاتا ہے، نوجوان کو خراب کرتا ہے، اس کی جوانی میں برباد کر دوں. لہذا اس کو طرح طرح کے گناہ کے راستے دکھا رہا ہوتا ہے، سجا رہا ہوتا ہے اس کو. اس لیے یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں اگر کسی جوان نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، دوستوں تھوڑا مجاہدہ تو ہے نفس کے تقاضوں کو اس دور میں، اور پھر بالخصوص جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جہاں گناہ تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے، مشکل نہیں. ہر آدمی جیب میں لے کے گھوم رہا ہے، لیکن یہ جوان کہے نہیں نہیں بھائی، اللہ ناراض ہوں گے، عرش کے سائے سے محروم ہو جاؤں گا. راستے میں جا رہا ہے، محسوس ہوا کہ سامنے سے نامحرم عورتیں آ رہی ہیں. شیطان نے کہا دیکھ لو ذرا، تھوڑی نظر ڈال دو، کس کو پتہ چلے گا. اس نے کہا نہیں، اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے، عرش کے سائے سے محروم ہو جاؤں گا. اپنی حفاظت کی، احتیاط کی. ایسا نوجوان اللہ کو بہت پسند ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے گی، عرش کے سائے میں آ جائے. تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس بندے کا دل مسجد کے اندر اٹک جائے، مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اس کے دل دماغ میں ہر وقت مسجد کا دھیان ہو، مسجد کا خیال ہو. کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں، بزرگ ایسے ہوتے ہیں، ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں وہ اذان سے پہلے، وقت سے پہلے گھر سے نکلنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، پہلے سے وضو بنا لیتے، آ کے مسجد میں جو جگہ ان کی خاص ہے وہاں پہ آ کے بیٹھ جائے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے دوستو، اس کو نعمت سمجھیں، اس کو نعمت غیر مترقبہ سمجھیں. علماء نے لکھا جو بندہ ایک نماز پڑھ کے گھر چلا جائے اور یہ سوچتا ہوا جائے کہ اب مجھے اگلی نماز کے لیے مسجد آنا ہوگا، وہ بھی اس کا مصداق بنے گا. اس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے. تو مسجد کے ساتھ تعلق، مسجد کے ساتھ جوڑ، مسجد کے ساتھ محبت، مسجد میں آنا جانا، مسجد کا دھیان خیال رکھنا، یہ عرش کے سائے کا سبب بنے گا دوست. نمبر 4 وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو بندے جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی، اسی پر ملے، اسی پر جدا ہوئے. ایک تو محبت وہ ہوتی ہے جو کسی غرض سے ہو، میں اس لیے فلاں سے محبت کرتا ہوں کہ اس نے میری پیمنٹ لے کے آنا ہے،
یا اس کے ساتھ میرا اگلا ایگریمنٹ ہونے والا ہے، یا یہ کہ وہاں ہم نے اپنے بچے کے لیے شادی کا پیغام بھیجنا ہے، وہ تو سب کرتے ہیں دوست۔ ایک وہ محبت ہے کہ جس میں یہ کوئی بات بھی نہیں، نہ رشتہ ہے، نہ مال ہے، نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی نفع ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، لیکن انسان کہے یار یہ تو نئے ساتھی آئے ہیں، لگتا ہے ان سے سلام دعا ہو جائے، ان سے ملاقات ہو جائے۔ ہمارے تبلیغ والے حضرات جب گشت پہ جاتے ہیں تو جا کے کیا کہتے، بھئی ہم آپ سے دین کی نسبت سے ملنے کے لیے آئے اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا۔ تو ایک تعلق تو ایسا بھی ہونا چاہیے نا دوستو، کسی سے ملاقات ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، بیٹھے تو اللہ کے لیے، جدا ہو تو اللہ کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہو دل دماغ میں۔ یہ اللہ کو یہ تعلق بڑا پسند ہے، عرش کے سائے کا سبب بنے گا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ امْرَأَتِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ پانچواں وہ شخص جس کو ایک ایسی عورت نے، جس عورت کے پاس منصب بھی تھا، جمال بھی تھا۔ دیکھیں دو باتیں ذکر کی، ایک ایسی عورت جو صاحب منصب بھی ہے، کوئی کمزور نہیں ہے، طاقتور عورت ہے، اور خوبصورت بھی ہے، بد شکل نہیں ہے، بدصورت نہیں ہے۔ اس نے خود ایک بڑھ کر ایک مرد کو دعوت دی گناہ کی کہ آؤ بھائی میرے ساتھ گناہ کر لو، تو یہاں تو کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ عورت خود صاحب منصب ہے، کوئی اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ دوسرا، عورت کی طرف طلب بھی ہوگی اس لیے کہ جمال والی ہے، خوبصورتی والی ہے، تو گناہ کی طرف جانے کے سارے اسباب موجود تھے۔ عورت خود داعیہ ہے، یہ چاہتا تو جا کے خدا نخواستہ بدکاری کر لے، لیکن اس کا ایمان اس درجے کا کہ اس نے بے ساختہ کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہمت والی بات کی اس نے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج جس بے پردگی اور بے حیائی کے ماحول میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس میں اگر ہمارے نوجوان، ہمارے احباب ہمت دکھا دیں اور اپنے آپ کو بد نظری سے، بے حیائی سے، بدکاری سے بچا لیں، عرش کا سایہ ان کا منتظر ہے دوست۔ چھٹا وہ بندہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ اب صدقہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس نے کیا صدقہ کیا؟ حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ وہ صدقہ اتنا چھپا کے، اتنا اہتمام اور تقوی کے ساتھ کیا کہ سیدھے ہاتھ سے دیا تو اس کے الٹے ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلا کہ کیا دیا، کتنا دیا، کس کو دے دیا۔ خاموشی کے ساتھ کام کیا۔ تو ایک ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف شہرت کی طلب ہو، تعریف کی طلب ہو، واہ واہ کا انسان آج طلبگار ہے، تو یہ کچھ تو پتہ چلے کسی کو میں نے کچھ کیا ہے۔ اور ایسے ایک ماحول کے اندر ایک بندہ کسی کی ضرورت پوری کر لے، اپنا صدقہ نکال لے اور بالکل خاموشی کے ساتھ کام کر لے، چھپا کے کرے، تو ایسا بندہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے، جس نے صدقہ بھی دیا، سامنے والے کی عزت نفس کا خیال بھی کیا، ریاکاری سے بچا، اس کو بھی اللہ عرش کا سایہ دیں گے۔ ساتواں فرد کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا اکیلے میں، خالیاً، اکیلے میں، اور اس حالت میں اللہ کو یاد کرتے 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 ففاضت عیناہ، اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اکیلے میں یاد کیا۔ اس لیے کہ اگر سب دیکھ رہے ہوں، سب جمع ہوں
دائیں بائیں لوگ موجود ہو، یہاں تو بڑا اندیشہ ہے نا. انسان کہے کہ بھئی چلو ایک ذرا ہوں کر لوں تو باقی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی دیکھو کتنا وہ نیک بندہ ہے کہ اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہے. میرا رونا مخلوق کے سامنے آ جائے، لوگوں میں میری تعریف ہو جائے. کتنی بڑی مصیبتیں ہیں دوستو آج. عبادت سے زیادہ عبادت کی حفاظت مشکل ہے. اطاعت سے زیادہ اطاعت کو ریاکاری سے بچانا مشکل ہے. اکیلے میں آپ گھر کے رات کو اٹھیں، 3 بجے اٹھ جائیں، 4 بجے اٹھ جائیں، آج کل راتیں لمبی ہیں، اور پھر جا کر اس کمرے میں جس میں کوئی بھی نہیں ہے وضو کر کے اپنا مصلی بچھا دیں، تہجد کے نوافل پڑھ لیں، پھر اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ سوالی بنا کر پھیلا دیجئے، اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کا تذکرہ کریں، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے دوستی بنانے کی کوشش کریں کہ گھر کے کسی فرد کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کہاں ہیں، کب اٹھیں، کیا کر رہے ہیں، کس سے باتیں ہو رہی ہیں. اور اس وقت جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا اللہ کے ذات کے علاوہ، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، ٹپک رہے ہو، یہ اللہ کو اتنے محبوب ہے دوستو کہ یہ عمل قیامت کے دن عرش کے سائے کا سبب بن جائے گا. مشکل نہیں. ساری چیزیں اختیاری بھی ہے، ذاتی بھی ہے، آسان بھی ہے، دن بھر میں اس کا موقع ملتا بھی ہے. اس کے لیے کسی خاص جگہ کی ضرورت بھی نہیں، کسی خاص ترتیب کی ضرورت بھی نہیں، سوائے اس کے کہ انسان یہ سب کچھ کس ذات کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے. آتے جاتے نگاہوں کی حفاظت کریں دوستو، چاہے پیدل ہو، چاہے گاڑی میں ہو، چاہے سواری میں ہو، چاہے ریل گاڑی میں ہو، چاہے ہوائی جہاز میں ہو، چاہے ایئرپورٹ پہ ہو، جہاں بھی ہو، آپ اپنی آنکھ کو شہوت کے ارادے سے نامحرم پہ ڈالنا یہ جہنم میں چھلانگ مارنے کے مترادف ہے دوست. اتنی بڑی مصیبت ہے دوست. مسجد سے بھاگے نہیں، مسجد سے تعلق کم نہیں کریں، یا مسجد کے ساتھ صرف رسمی رابطہ نہیں رکھیں. رابطے کا تعلق مضبوط ہو مسجد سے دوست. اور جہاں کوشش کریں جہاں آپ نماز پڑھتے ہوں اس جگہ بیٹھنے کے عادی بنیں، وہ آپ کی ایک علامت بن جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وقت پہ وہاں پہنچ جائیں. بات سمجھ گئے؟ یہ نہ ہو کہ کہیں بھئی آج تو بیان میں بات ہو گئی، اب یہ کونا تو میرا ہے، یہاں اور کوئی آ کے بیٹھے گا تو اس کے سر پہ لٹھ ماروں گا، یہ تو میری جگہ تھی. آپ وقت سے پہلے آ جائیں. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بندہ مسجد آئے اور سوائے وضو اور بیت الخلاء کے تقاضے کے علاوہ اگر اس نے اپنا رومال رکھا اور پھر مسجد سے چلا گیا، تب بھی اس کا حق اس جگہ سے ختم ہو جائے گا. جیسے ہم کرتے ہیں نا، آ کے رومال بچھا دیا مغرب کے بعد، تراویح میں میری یہ جگہ خاص ہو گئی. یہ غلط ہے دوستوں، یہ درست نہیں. ہاں آپ بیٹھ گئے، وضو کا تقاضا ہے، بیت الخلاء کا تقاضا ہے، واپس آ جائیں، آپ کا حق ہے وہ جگہ. یہ تھوڑی ہے کہ رومال بچھا کے وہ ایمپریس مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، جگہ آپ کی مسجد کے اندر بندی ہوئی، یہ منع ہے. مسجد سے تعلق کو مضبوط کریں دوست. صدقے کا مزاج بنائیں، صدقے کی عادت بنائیں، اور اخفا کے ساتھ بنائیں، چھپا کے بنائیں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. جس کے لیے کیا ہے اس اللہ پاک کے علم میں ہے دوست. پریشان نہیں ہو کہ پتہ نہیں ہوگا. وہ سسٹم ایسا ہے جس میں وائرس نہیں آتا دوستو اللہ کے ہاں. وہ قیامت کے دن محفوظ ہے بالکل. ایک ایک چیز بالکل سامنے آ جائے گی.
کون کون کوشش کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ ختمات شریفہ پڑھیں گے۔ جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہے وہ کارڈ نکال لیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ ان طلبہ سے وصول کر لیں۔ بھائی ہاتھ اٹھا لے تاکہ ساتھی آپ تک پہنچا دے۔ یہ کارڈ اپنے پاس محفوظ رکھیں بھائی، اس کو ضائع نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک وأنزلنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔
3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ، اور بالخصوص اپنے مشفق و مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان تمام اموات المؤمنین کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق سب کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر کریں گے، پہلے
تھوڑا ذکر جہری یعنی آواز کے ساتھ ذکر کریں گے، اور ذکر جہری کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اتنی آواز سے ذکر کرے کہ اپنے کانوں تک اس کی آواز آ جائے۔ بہت زیادہ چیخ و پکار کرنا یہ مسجد اور ذکر دونوں کے آداب کے خلاف ہے، اور اگر ذکر جہری اتنا آہستہ ہو کہ خود کو بھی سنائی نہ دے تو اس کا فائدہ نہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنی آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، دلوں کو یکسو کر لیں، اور تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے۔ ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے۔ سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب، غافل غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبی، اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبی، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، محشر میں موتی کھائیں گے آقا تو کس طرح، محشر میں موتی کھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا
ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت اور شریعت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی آج کی مجلس میں محبت سے آئے، سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ جن ساتھیوں نے جتنا وقت دیا، شروع سے آئے، درمیان میں آئے، آخر میں آئے، یا اللہ اپنا فضل فرما کے سب کو دنیا آخرت کی برکتیں، وسعت، سعادت، راحت، نعمتیں جھولیاں بھر بھر کے نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا کی برکتیں بھی نصیب فرما دے۔ یا اللہ آخرت کی رحمتیں اور مغفرتیں بھی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری زندگی مسجد سے جڑ کر، اعمال سے جڑ کر، ذکر کی ان مبارک مجلسوں سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ عرش کا سایہ قیامت کے دن اپنے فضل سے نصیب فرما دے۔ ایمان والی زندگی اور کلمے والی موت یا اللہ نصیب فرما دے۔ عذاب قبر سے، قبر کی تکلیف سے، آزمائش سے، پکڑ سے یا اللہ ہم سب کی، ہمارے بڑوں کی، ہماری نسلوں کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ محشر والے دن ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہم سب کے ساتھ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما کے بلا حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے بھائی عبدالغفار صاحب کافی دنوں سے علیل ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی یا اللہ ختم فرما دے۔ جتنے قرض دار ہیں یا اللہ غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں نکاح کی منتظر ہیں، ماں باپ ان کے لیے پریشان ہے، یا اللہ غیب سے ان بچوں بچیوں کے لیے جوڑ کے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما دے۔ اللہ سنتوں والی زندگی اپنے گھروں میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ حرمین الشریفین کی حاضری ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار نصیب فرما دے۔ روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرما دے۔ مکۃ المکرمہ کی حاضری یا اللہ نصیب فرما دے۔ حج بیت اللہ کی سعادت یا اللہ ہمیں بار بار نصیب فرما دے۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے طلبہ عزیز تشریف لائے ہیں یا اللہ سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مسجد میں جتنے خیر کے سلسلے جاری و ساری ہیں ان سب کو یا اللہ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ اور ہمارے والدین، سب محبت کرنے والے ساتھی، اس مسجد کے نمازی، کل امت مسلمہ کے حق میں یا اللہ صدقہ جاریہ فرما دے۔ ہماری اس مسجد کی، اس مدرسے کی، اس خانقاہ کی، ان تمام سلاسل کی یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ حاسدین سے، باغزین سے، مفسدین سے، نظر بد لگانے والوں سے، ساحرین سے، پیٹھ پیچھے بری تدبیریں اور مکر فریب کرنے والوں سے ہم سب کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے
فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. السلام علیکم.